اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وعلی ازواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا قبلہ، اس کتاب کا نام سب سے پہلے ہے جی مودودی کی تجدید و احیاء دین، اور اس کی اشاعت ہوئی ہے مارچ 2019 کے اندر، اور یہ چھپی ہے اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ، اردو بازار لاہور سے۔ اب اس کے صفحہ نمبر جو 10 ہے نا، اس کے اندر مودودی تقریر لکھتا ہے اپنے پہلے جو ہے وہ تعارف لکھتا ہے۔ کیا کہتا ہے جی؟ دی بادشاہ طبع پنجم میں کہ حال میں اس کتاب کو فتنہ جو حضرات نے خاص طور پر اپنی عنایات کا ہدف بنایا ہے، اس لیے میں نے نظر ثانی کر کے اس کی ان تمام عبارتوں کو واضح کر دیا ہے جن سے طرح طرح کے فتنے نکالے جا رہے تھے، اور ان تمام بیانات اور منقولہ عبارات کے حوالے سے درج کر دیے ہیں جنہیں یہ سمجھتے ہوئے نشانہ اعتراض بنایا گیا تھا کہ شاید یہ سب میرے تبع زاد ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں ضمیمے کے طور پر ان سب جوابات کو بھی شامل کر دیا ہے جو میں نے وقتاً فوقتاً ترجمان القرآن میں معترضین کو دیے ہیں، اگرچہ اس کے بعد بھی کہنے والے زبانیں بند نہ ہوں گی، مگر امید ہے کہ سننے والے کے کان دھوکہ کھانے سے بڑی طرح بچ جائیں گے۔ اچھا جی، اب یہ اس نے جی لکھا ہے جی، اپنا تعارف لکھا جی اکتوبر 1960 کے اندر، یہ اس نے یہ لکھا تھا۔ اب اس کے بقول مودودی کے یہ کتاب جو ہے، اس نے بڑے جو پرانی عبارتیں تھیں ان کو بڑا واضح کر کے بیان کیا اس نے اس کے اندر نا، مودودی نے اپنے طور پر۔ تو اب آتے ہیں جی صفحہ نمبر 16 کی طرف۔ اس کے اندر سب سے پہلے لکھتا ہے، تیسری طرف توسل اور استمداد روحانی اور اکتساب فیض وغیرہ ناموں کے خوشنما پردوں میں وہ سب معاملات جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں ان بزرگوں سے متعلق ہو گئے، اور عملاً وہی حالت قائم ہو گئی جو اللہ کے ماننے والے ان مشرکین کے ہاں ہے جن کے نزدیک بادشاہ عالم انسان کی رسائی سے بہت دور ہے، اور انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام امور نیچے کے اہلکاروں ہی سے وابستہ ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کے ہاں اہلکار اعلانیہ الہ، دیوتا، اوتار یا ابن اللہ کہلاتے ہیں، اور یہ انہیں غوث، کتب، ابدال، اولیاء اور اہل اللہ وغیرہ کے پردوں میں چھپاتے ہیں۔ اب دیکھیں کیسی اس شخص نے یہاں پر خباثت کی ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں انہیں وہ جو الہ، دیوتا، اوتار یا ابن اللہ کے زمرے میں ڈال دیے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور مرزا انجینئر کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اصفیاء کی دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ احادیث کا بھی انکار کر دیتا ہے، اور اولیاء پر الزام لگانا پڑے وہ بھی لگا دیتا ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا اس کتاب کے آگے چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 29 ہے، تو وہاں پر کیا کہتا ہے جی؟ حضرت عثمان غنی کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے، مگر ایک طرف حکومت اسلامی کی تیز رفتار وسعت کی وجہ سے کام روز بروز زیادہ سخت ہوتا جا رہا تھا، اور دوسری طرف حضرت عثمان جن پر اس کار عظیم کا بار رکھا گیا تھا ان تمام خصوصیات کے حامل نہ تھے، اور ان کے جلیل القدر پیشواؤں کو عطا ہوئی تھی۔ جو ان کے جلیل القدر، یعنی کہتا ہے جی حضرت عثمان غنی کو جو دی گئی تھی نا ذمہ داریاں، وہ اس کے حامل نہیں تھے، معاذ اللہ۔ ان پر اعتراض کر رہا ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے جی، اس کے لیے ان کے زمانہ خلافت میں جاہلیت کو اسلامی نظام اجتماعی کے اندر گھس آنے کا موقع مل گیا۔ حضرت عثمان نے اپنا سر دے کر اس خطرے کو راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ رکا۔ اس کے بعد حضرت علی آگے بڑھے اور انہوں نے اسلام کے سیاسی اقتدار کو جاہلیت کے تسلط سے بچانے کی انتہائی کوشش کی، مگر ان کی جان کی قربانی بھی اس انقلاب معکوس کو نہ روک سکی۔ اچھا جی، آگے کہتا ہے،
آخر کار خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا دور ختم ہو گیا۔ ملک عزوز نے اس کی جگہ لے لی اور اس طرح حکومت کی اساس اسلام کی بجائے پھر جاہلیت پر قائم ہو گئی۔ معاذ اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رحمت بھری بادشاہت ہے، پھر اس کے بعد رحمت بھری خلافت ہوگی، پھر اس کے بعد رحمت بھری بادشاہت ہوگی، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ اب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ملوکیت ہے، جو کہ بعد میں خلافت میں تبدیل ہوگی، اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اساس اسلام کی بجائے پھر جاہلیت پر قائم ہوگی۔ معاذ اللہ۔ حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد جاہلیت نے مرض سرطان کی طرح اجتماع زندگی میں اپنے ریشے بتدریج پھیلانے شروع کر دیے، کیونکہ اقتدار کی کنجی اب اسلام کی بجائے اس کے ہاتھ میں تھی، اور اسلام زور حکومت سے محروم ہونے کے بعد اس کے نفوذ و اثر کو بڑھنے سے نہ روک سکتا تھا۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جاہلیت بے نقاب ہو کر سامنے نہ آئی تھی، بلکہ مسلمان بن کر آئی تھی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ صحابہ کے بارے میں کیا بکواس کر رہا ہے۔ آگے کہتا ہے جی، کھلے دہریے یا مشرکین و کفار سامنے ہوتے تو شاید مقابلہ آسان ہوتا، مگر وہاں تو آگے آگے توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار، صوم و صلات پر عمل، قرآن و حدیث سے استشہاد تھا، اور اس کے پیچھے جاہلیت اپنا کام کر رہی تھی۔ اب یہ صحابہ کے اوپر کیسے اعتراض بکواسیات کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ جو آگے آگے تو یہ سارا کچھ ہے تھا، لیکن پیچھے وہ جہالت تھی ان کی۔ معاذ اللہ۔ آگے کہتا ہے جی، ایک ہی وجود میں اسلام اور جاہلیت کا اجتماع ایسی سخت و پیچیدگی کر دیتا ہے کہ اس سے عہد و برآں ہونا ہمیشہ جاہلیت صریحہ کے مقابلہ کی بنسبت ہزاروں گنا زیادہ مشکل ثابت ہو جاتا ہے۔ اب یہی بات جو ہے وہ مرزا انجینئر بھی کرتا ہے کہ صحابہ پر حضرت امیر معاویہ پر اعتراض کرتے ہوئے وہ بھی اس طرح کی بکواسیت کرتا ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو جو جاہلیت تھی، تو کہ جاہلیت بے نقاب ہو کر سامنے نہ آئی تھی، بلکہ مسلمان بن کر آ گئی تھی۔ اب یہ حضرت معاویہ پر سیدھا سیدھا بکواس کر رہا ہے، اور مرزا انجینئر بھی یہی کرتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ بکواسیات کرتا ہے۔ اچھا جی، اب نا اسی اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 35 کے اندر وہ ایک تعریف بیان کرتا ہے۔ عثمان بھائی بڑی قابل غور تعریف ہے۔ کہتا ہے، مجدد کی تعریف: مجدد نبی نہیں ہوتا، مگر اپنے مزاج میں مزاج نبوت سے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ اس نے مجدد کی نا تعریف بیان کی ہے۔ تو اب تھوڑا سا اسی کتاب کے آگے صفحے پر چڑھتے ہیں۔ اچھا جی، وہ کہتا ہے جی صفحہ نمبر 38 کے اندر، اب یہی تعریف مرزا قادیانی نے بھی کی ہے۔ ہاں صحیح ہو گیا، تو پھر اس کا بھی اسکین نہ نکال لیں گے۔ اچھا، صفحہ نمبر 38 پر کیا کہتا ہے کہ ان شعبوں پر غیر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے، اب شروع کے چھوڑنے لگا، معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی 3 مدات تو ایسی ہیں جو ہر اس شخص کے لیے ناگزیر ہیں جو تجدید کی خدمت انجام دے، لیکن باقی 6 مدیں ایسی ہیں جن کا جامع ہونا مجدد ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ جس نے 1، 2، 3 یا 4 شعبوں میں کوئی نمایاں کارنامہ سر انجام دیا ہو وہ بھی مجدد قرار دیا جاتا ہے۔ البتہ اس قسم کا مجدد جزوی مجدد ہوگا، کامل مجدد نہ ہوگا۔ کامل مجدد صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جو ان تمام شعبوں میں پورا کام انجام دے کر وراثت نبوت کا حق ادا کرے۔ یعنی کہ لب لباب یہ کہ مودودی کے نزدیک ابھی تک کوئی کامل مجدد جو ہے نا وہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ اچھا جی، اب صفحہ نمبر 44 کے اوپر چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 44 کے اوپر وہ کہتا ہے، بس علمی حیثیت سے تو ان کے لیے یہ جاننے اور سمجھنے میں کوئی دقت نہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین مہدیین کے عہد میں تمدن کی اساس کن چیزوں پر تھی، اور جب خلافت بادشاہی سے بدلی تو ان بنیادوں میں کس نوعیت کا تغیر واقع ہوا۔ البتہ جو چیز عملی حیثیت سے ان کے راستے میں رکاوٹ ہو سکتی تھی وہ یہ تھی کہ جاہلی نقاب کا بانی خود ان کا اپنا خاندان تھا۔
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کے تمام فائدے اور بے حد و حساب فائدے ان کے بھائی بندوں اور خود ان کی ذات اور ان کے بال بچوں کو پہنچتے تھے، اور ان کی خاندانی عصبیت، ذاتی طمع اور اپنی آئندہ نسل کی دنیاوی خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بھی تخت شاہی پر فرعون بن کر بیٹھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب یہ تھی جی اس کی بکواس۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 45 کے اوپر۔ پہلے 44 تھا، اب 45۔ یہاں پر جی کیا بکواس کرتا ہے، کہتا ہے جی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی زندگی کا سارا نقشہ ہی حتیٰ کہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تنخواہ تک نہ لی، اپنی زندگی کا سارا نقشہ بدل دیا۔ خلیفہ ہونے سے پہلے شاہانہ شان کے ساتھ رہتے تھے، خلیفہ ہوتے ہی فقیر بن گئے۔ اب یہ کن کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ خلیفہ ہوتے ہی فقیر بن گئے تھے۔ اچھا جی، اب صفحہ نمبر اس کا جی 46 پر چلتے ہیں۔ اچھا یہ نا مرزا انجینئر کے منہ پہ چپیڑ مارنے لگا اس کتاب کے اندر۔ کہتا ہے جی قرآن، حدیث اور فقہ کے علوم کی طرف اہل دماغ طبقوں کی توجیہات کو دوبارہ منعطف کیا اور ایک ایسی علمی تحریک پیدا کر دی جس کے اثر سے اسلام کو ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ جیسے مجتہدین میسر آئے۔ انہیں اب مجتہد مانا رہا ہے کہ وہ لوگ مجتہدین تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کچھ لکھا بلکہ قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے وہی لکھا ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے آگے صفحہ نمبر 48 پہ وہ کہتا ہے کہ اس دور کے مجددین، یہ بھی مرزا انجینئر کے منہ پہ چپیڑ مارنے لگا، کہتا ہے اس دور کے مجددین میں وہ 4 بزرگ شامل ہیں، یعنی کہ امام اعظم اور باقی جو 4 صاحب ہیں، 3 جو صحاب ہیں، وہ جن کی طرف آج فقہ کے 4 مذاہب منسوب ہیں، اگرچہ مجتہد ان کے سوا اور بھی کثیر التعداد اصحاب تھے، مگر جس لحاظ سے ان حضرات کا مقام مجتہدین سے بلند ہو کر مجددین کے مرتبے تک پہنچتا ہے وہ یہ ہے: اولاً ان حضرات نے اپنی گہری بصیرت اور غیر معمولی ذکاوت و ذہانت سے ایسے مذاہب فکر پیدا کیے جن کی زبردست طاقت 7-8 صدیوں تک مجتہدین پیدا کرتی رہی۔ انہوں نے کلیات دین سے جزئیات مستنبط کرنے اور اصول شرع کو زندگی کے عملی مسائل پر منطبق کرنے کے ایسے وسیع و ہمہ گیر طریقے قائم کر دیے کہ آگے چل کر جس قدر اجتہادی کام ہوا انہی کے طریقوں پر ہوا، اور آئندہ بھی جب کبھی اس سلسلہ میں کوئی کام ہوگا ان کی رہنمائی سے انسان بے نیاز نہ ہو سکے گا۔ یعنی کہ جب بھی کسی بندے کو ضرورت پڑے گی فقہ کے مسائل حل کرنے کی تو انہیں ان 4 حضرات کے پاس ہی جانا پڑے گا، کوئی 5واں راستہ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ آج خود بندہ قرآن و حدیث پڑھ کے جی میں نے مسائل نکالنے شروع کر دیے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اس نے انجینئر کے منہ پہ بھی چپیڑ ماری ہے۔ اچھا پھر جی آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 50 کے اوپر کہتا ہے امام ابو الحسن اشعری اور ان کے متبعین نے اس رو کو بدلنے کی کوشش کی، مگر یہ گروہ متکلمین کے علوم سے تو واقف تھا مگر معقولات کے گھر کا بیدی نہ تھا، اس لیے وہ اس عام بے اعتقادی کی رفتار کو بدلنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ معتزلہ کی ضد میں اس نے بعض ایسی باتوں کا التزام کر لیا جو فی الحقیقت عقائد دین میں سے نہ تھی۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں یہ تو اس نے بیان نہیں کی، لیکن ان پر اعتراض جو ہے وہ کر دی ہے۔ اچھا جی، اب صفحہ نمبر 54 کے اوپر چلتے ہیں۔ یہاں پر نا وہ احیاء العلوم جو کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی تعریف کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ سابعاً انہوں نے اخلاق عامہ کا پورا جائزہ لیا، انہیں علماء، مشائخ، امراء، سلاطین، عوام سب کی زندگی کا مطالعہ کر کے خوب مواقع ملے تھے، خود چل کر پھر وہ مشرقی دنیا کا ایک بڑا حصہ دیکھ چکے تھے۔ اس مطالعہ کا نتیجہ ان کی کتاب احیاء العلوم ہے، جس میں انہوں نے ہر طبقہ کی اخلاقی حالت پر تنقید کی ہے
ایک ایک برائی کی جڑ اور اس کے نفسیاتی اور تمدنی اسباب کا کھوج لگایا ہے اور اسلام کا صحیح اخلاقی معیار پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب یہاں پر وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو حیاء العلوم ہے، میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، وہ اس کی تعریف کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اس کے اندر جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ نے تو بڑی تحقیقات مرزا شامل کی ہیں۔ مرزا مرزا انجینئر جو ہے یہ تو امام غزالی کو گالیاں دیتا ہے۔ جی جی، وہ اپنے بابے کے خلاف ہو گیا نا، یہ بھی اس نے چپیڑ ماری ہے مرزا انجینئر کو یہاں پر۔ اچھا جی، اب آصف بھائی آگے نا صفحہ نمبر 56 کے اوپر کہتا ہے، اب پھر وہ اپنی جو اس کی روش تھی واپس اس کی طرف آتا، کہتا ہے امام غزالی کے تجدیدی کام میں علمی اور فکری حیثیت سے چند نقائص بھی تھے، اور وہ 3 عنوانات پر تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ ایک قسم ان نقائص کی جو حدیث کے علم میں کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے کام میں پیدا ہوئے۔ اب آپ احیاء العلوم اٹھا کر پڑھ لیں اور بھی امام غزالی کی کتابیں پڑھ لیں۔ امام غزالی نے تو جو قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کیے ہیں وہ تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایسے ایسے مسائل امام غزالی نے لکھے ہیں۔ وہ کہہ رہا جی وہ علم حدیث میں کمزور ہونے کی وجہ سے ان کے کام میں پیدا ہوئے۔ اچھا، دوسری قسم ان نقائص کی ہے جو ان کے ذہن پر عقلیات کے غلبہ کی وجہ سے تھے۔ اچھا جی، اور تیسری قسم ان نقائص کی ہے جو تصوف کی طرف ضرورت سے زیادہ مائل ہونے کی وجہ سے تھے۔ اب یہاں پر صوفیوں کے خلاف بھی اور امام غزالی کے خلاف بھی بکواسیات پھر وہی والی۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر اس کا 58 ہے۔ اب وہ ابن تیمیہ کی وہ ذرا خصوصیت بیان کرنے لگا ہے، وہ ذرا دیکھیے گا۔ کہتا ہے ابن تیمیہ قرآن میں گہری بصیرت رکھتے تھے، حتیٰ کہ حافظ ذہبی نے شہادت دی کہ امام التفسیر فسلم علیہ، تفسیر تو ابن تیمیہ کا حصہ ہے اور حدیث کے امام تھے، یہاں تک کہ کہا گیا کل حدیث لا یعرفہ ابن تیمیہ فلیس بحدیث، جس حدیث کو ابن تیمیہ نہ جانتے ہوں وہ حدیث نہیں ہے۔ آصف بھائی کوئی ایسا حوالہ ہے امام ذہبی کا؟ دیکھ لیں گے، ویسے میرے خیال میں تو مشکل ہے اس طرح کی کوئی بات انہوں نے لکھی ہو۔ اس نے تو وہ کوئی کہہ والا لکھا ہے، اس نے کوئی عربی عبارت نہیں لکھی ہے کوئی؟ صرف یہی عبارت لکھی ہے، اس کے علاوہ ریفرنس اس نے کسی کا بھی نہیں دیا، صرف یہ کہا امام غزالی نے ایسا، حافظ ذہبی نے ایسا لکھا ہے۔ کیا اس نے لکھا ہے بتائیے گا ذرا، کیا اس لکھا نے ہے؟ کہا جی کہ ابن تیمیہ قرآن میں گہری بصیرت رکھتے تھے، حتیٰ کہ حافظ نہیں ذہبی نہیں نے نہیں، عربی شہادت دی۔ عبارت۔ ہاں 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 وہ یہ ہے ہاں۔ کہ کل حدیث لا یعرفہ ابن تیمیہ فلیس بحدیث، ایک یعنی منٹ جس حدیث ایک کو منٹ، ابن آرام سے تیمیہ بتانا، آرام سے بتانا، کیا ہے کل حدیث؟ لا کیا ہے؟ یعرفہ، لا، اصل میں نا میں ابھی دیکھ لیتے ہیں اگر ہے اس طرح کا، لا یعرفو، یعرفو، لا یعرفو، ابن تیمیہ جی، ابن تیمیہ، فلیس بحدیث۔ جی، ایک منٹ، شرح عقیدہ الاصفہانیہ حدیث لا یعرف ابن تیمیہ حدیث ولیکن، تسی گل کرو میں ہوں ادھر تک میں ویکھنا میں، ٹھیک ہے جی تسی جی گل ٹھیک کرو۔ ہو گیا۔ اچھا تو پھر آگے لکھتا ہے جی یہی وجہ ہے کہ وہ امام غزالی کے چھوڑے ہوئے کام کو ان سے زیادہ خوبی کے ساتھ آگے بڑھانے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا جی، ابن تیمیہ نے کام آگے بڑھایا، امام غزالی اپنا کام جو ہے اسی طریقے سے سر انجام نہیں دے سکے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہاں پہ اس نے صوفیت پہ بھی اٹیک کر دیا، جی بالکل۔ اور جو متشدد خوارج ذہن کا مالک تھا اس کو آگے لے آیا وہ۔ ابھی تو بڑے آئیں گے، ابھی تو اس کی کرم نوازیاں دیکھیں آپ کی بلا۔ یہ صفحہ نمبر 60 ہے، کہتا ہے ابن قیم کے بارے میں، اس کے ساتھ انہوں نے اور ان کے جلیل القدر شاگرد ابن قیم نے حکمت تشریع اور شارع کے طرز قانون سازی پر اتنا نفیس کام کیا جس کی مثال ان سے پہلے کے شرعی لٹریچر میں نہیں ملتی۔ حالانکہ تاریخ اسلام میں 3 جو بندے ہیں نا بڑے متشدد گزرے ہیں، ایک ابن تیمیہ، ایک ابن القیم الجوزی، اور تیسرا جو ہے وہ ہے قاضی شوکانی۔ یہ تو وہ کہہ رہا ہے جی بڑے وہ جلیل القدر شاگرد۔ اچھا جی، اسی پیج پر نا آگے کہتا ہے کہ
بڑے بڑے آدمی جن کے فضل و کمال اور تقدس کا سکہ مسلمانوں کی ساری دنیا پر بیٹھا ہوا تھا، جن کے نام سن کر لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھی، ابن تیمیہ کی تنقید سے نہ بچ سکے۔ وہی ابن تیمیہ جو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر سچ بول ہی گیا تھوڑا سا، کہ ابن تیمیہ نے ہر بندے کے خلاف بکواس کیا، ہر بندے کے خلاف، جہاں پر اسے موقع ملا نہ کسی کے خلاف بولنے کا وہ بولا، وہ نہیں باز آیا۔ اچھا جی، وہ آگے نا حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر تعریف بیان کرتا کہتا ہے کہ یہی کام ہے جس کی وجہ سے شیخ سرہندی کا شمار مجددین ملت میں شمار ہوتا ہے۔ پیچھے ان کی تعریفات بیان کر کے پھر یہ بیان اس نے آگے نا بات کی ہے۔ اچھا جناب والا، یہ اب آگے ہم چلتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 75۔ کہتا ہے جی، میں ان اہل حرفہ اور عوام سے کہتا ہوں کہ تم میں سے ایمان و تو دیانت رخصت ہو گئی ہے۔ تمام لوگوں کہہ رہا ہے اپنے رب کی عبادت سے تم غافل ہو گئے ہو اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے ہو۔ لو جی، سارے شرک ہو گئے، سارے مشرک ہو گئے۔ تم غیر اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہو اور مدار صاحب اور سالار صاحب کی قبروں کا حج کرتے ہو، یہ تمہارے بدترین افعال ہیں۔ سارے مشرک بھی ہو گئے، جو قبروں پہ جا رہا ہے جی وہ ان کا حج کر رہا ہے اور قربانیاں بھی غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے، یہ بھی الزام لگا رہا ہے لوگوں کے اوپر۔ اچھا جی، آگے نا وہ صفحہ نمبر 77 کے اوپر 77 کے اوپر نا ایک بات بیان کرتا کہتا ہے، انجینئر کے بقول انجینئر کہتا ہے کہ جو بزرگان سے جا کر مانتے ہیں وہ تو مشرک ہیں، لیکن مدودی یہاں پر اسے چپیڑ مارتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ جو لوگ حاجتیں طلب کرنے کے لیے اجمیر یا سالار مسعود کی قبر پر یا ایسے ہی دوسرے مقامات پر جاتے ہیں، وہ اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں کہ قتل اور زنا کا گناہ اس سے کم تر ہے۔ آخر اس میں اور خود ساختہ معبودوں کی پرستش میں فرق کیا ہے؟ جو لوگ لات اور عزیٰ سے حاجتیں طلب کرتے تھے، ان کا فعل ان لوگوں کے فعل سے آخر کس طرح مختلف تھا؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ان کے برعکس ان لوگوں کو صاف الفاظ میں کافر کہنے سے اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ خالص ان کے معاملہ میں شارع کی نص موجود نہیں ہے، مگر اصولاً ہر وہ شخص جو کسی مردے کو زندہ ٹھہرا کر اس سے حاجت طلب کرتا ہے، اس کا دل گناہ میں مبتلا ہے، یعنی کہ وہ مشرک نہیں ہے، گناہ میں مبتلا ہے بقول مودودی کے۔ لیکن مرزا انجینئر کہتا ہے جی وہ تو مشرک ہیں جو اولیاء اللہ سے جا کر مانگتے ہیں۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں آگے جناب والا صفحہ نمبر 82 کے اوپر۔ کہتا ہے جی مودودی، اگرچہ اصطلاحات وہی قدیم فلسفہ کلام یا فلسفیانہ تصوف کی زبان سے لی ہیں اور غیر شعوری طور پر بہت سی تخیلات بھی وہیں سے لے لیے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہ وہ بکواس کر رہا ہے، کہتا ہے جی کہ یہ جو ہے نا انہوں نے فلسفیانہ تصور کی جو ہے یہ غیر شعوری طور پر بہت سے تخیلات بھی وہیں سے لی ہیں، یعنی کہ انہیں شعور نہیں تھا تو انہوں نے یہ صوفیانہ جو طرز عمل ہے یہ بھی لے لیا ہے اپنے بزرگ اکابرین سے۔ آگے جی، اللہ اکبر، صفحہ نمبر 84 ہے، کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی وفات پر پوری نصف صدی بھی نہ گزری تھی کہ ہندوستان میں ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی جس کا نصب العین وہی تھا جو شاہ صاحب نگاہوں کے سامنے روشن کر کے رکھ گئے تھے۔ سید صاحب کے خطوط اور ملفوظات، یعنی کہ سید احمد بریلوی جو ہے، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منصب امامت، ابقات، تقویت الایمان اور دوسری تحریریں تھیں، دیکھیے دونوں جگہ ہی شاہ ولی اللہ کی زبان بولتی نظر آتی ہے۔ یہ دی اسماعیل دہلوی کی یہاں پر تعریف بیان کر رہا نا بہت زیادہ۔ اچھا پھر آگے جی سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے عامہ حلائق کے دین، اخلاق اور معاملات کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور جہاں جہاں ان کے اثرات پہنچ سکے وہاں زندگیوں میں ایسا زبردست انقلاب برپا ہوا کہ صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ ہو گئی۔ اچھا جی، صحیح ہو گیا۔ اسماعیل دہلوی یعنی کہ جہاں پر تھا، اور سید احمد بریلوی جو ہے جو وہابی تھا، وہ کہتا ہے جہاں پر وہ تھے وہاں پر تو جناب والا صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔
وہ ایسے بزرگ کابرین تھے جن کی وہ کتابیں کفری عبارت سے بڑی پڑی ہیں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ یہاں پر وہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا بارے میں کہتا ہے جی کہ یعنی کہ اس کی اسماعیل دہلوی کے بارے میں کہتا ہے کہ انہیں ایک چھوٹے سے علاقے میں حکومت کرنے کا جو تھوڑا سا موقع ملا، انہوں نے ٹھیک اس طرز کی حکومت قائم کی جسے خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کہا گیا ہے۔ وہی فقیرانہ عمارت، وہی مساوات، وہی شورا، وہی عدل، وہی انصاف، وہی حدود شرعیہ، وہی مال کو حق کے ساتھ لینا اور حق کے مطابق صرف کرنا، وہی مظلوم کی حمایت اگرچہ ضعیف ہو اور ظالم کی مخالفت اگرچہ قوی ہو، وہی خدا کے ڈر سے حکومت کرنا اور اخلاق صالحہ کی بنیاد پر سیاست چلانا۔ غرض ہر پہلو میں انہوں نے اس حکمرانی کا نمونہ ایک مرتبہ پھر تازہ کر دیا جو صدیق و فاروق نے کی تھی۔ یعنی کہ اسماعیل دہلوی وہ جگہ جو انہوں نے وہ قبضہ کیا ہوا تھا، جس جگہ پر نا اسماعیل دہلوی نے اور سید احمد بریلوی نے جہاں پر قبضہ کیا ہوا تھا جسے گاؤں کے اوپر، وہاں پر کہتا ہے کہ وہاں پر تو انہوں نے جو عمارت کیا وہ تو حضرت ابوبکر و عمر کی جو ہے وہ دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ ایسا انہوں نے کام کیا ان دونوں بندوں نے۔ اچھا جی اب صفحہ نمبر 89 کے اندر کہتا جی کہ اگرچہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ کر ٹھیک وہی روش اختیار کی تھی جو ابن تیمیہ کی تھی، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کے لٹریچر میں تو یہ سامان موجود ہی تھا جس کا کچھ اثر شاہ اسماعیل شہید کی تحریروں میں باقی رہا، اور پیری مریدی کا سلسلہ بھی سید صاحب کی تحریک میں چل رہا تھا، اس لیے مرض صوفیت کے جراثیم سے یہ تحریک پاک نہ رہ سکی۔ معاذ اللہ، صوفیت کو کہہ رہا ہے جی مرض صوفیت کے جراثیم سے تحریک پاک نہ رہ سکی، حتیٰ کہ سید صاحب کی شہادت کے بعد ہی ایک گروہ ان کے حلقہ میں ایسا پیدا ہو گیا جو شیعہ کی طرح ان کی غیوبیت کا قائل ہوا اور اب تک ان کے ظہور ثانی کا منتظر۔ وہی صوفیت کی جو انکار کی بیماری مرزا انجینئر کو تھی، وہی جناب والا مودودی کو بھی تھی۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جناب، صفحہ نمبر ہے جی اس کا 115۔ وہ اس کے اندر تو کہتا ہے کہ جی نیز اس خیال کے لیے اس بھی حدیث میں کوئی دلیل نہیں کہ مہدی کوئی امام معصوم ہوگا، دراصل یہ معصومیت غیر انبیاء کا تخیل ایک خالص شیعی تخیل ہے جس کی کوئی سند کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ خیر یہ بات تو اس کی ٹھیک ہے، اور پھر آخری بات یعنی کہ اس کا جو موضوع ختم ہی ہو گیا، 119 میں سبق کہتے ہیں کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کالے جھنڈے بنی عباس کا شعار تھے۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے اس نے پڑھا، نیز یہ بھی تاریخ سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی احادیث کو پیش کر کے خلیفہ مہدی و عباسی کو مہدی موعود ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اب اگر کسی کو ان چیزوں کو ماننے پر اصرار ہے تو وہ مانے، اور تجدید و احیاء دین میں جس رائے کا میں نے اظہار کیا ہے اسے رد کر دے۔ کچھ ضرور نہیں کہ ہر تاریخ علمی اور فقہی مسئلہ میں میری ایک بات سے سب لوگوں کے لیے قابل تسلیم ہو۔ تو جناب والا یہ تھا اس کا یعنی کہ اس کی کتاب کا مکمل جو 115 صفحوں کی کتاب ہے اس کا ریویو سمجھ لیں۔ یہ بھی میں نے 8 سے 120 صفحات کی کتاب ہے، معذرت، تو میں نے یہ 8 سے کم و بیش 4 سال پہلے جو ہے نا یہ پڑھ کر رکھا ہوا تھا، تو میں نے وہی والے ریفرنس سے بھی ذکر کر دی ہیں، دوبارہ فی الحال کتاب نہیں پڑھی، تو اب جو کچھ ہے تھا میں نے آپ کے سامنے ورز کر دیا ہے، تو دیکھ لیں کہ اس کی باتوں میں، اور بھی آپ نے بتایا کہ مرزا قادیانی کی بھی جھلک نظر آئی ہے درمیان میں، اور مرزا انجینئر کی تو جھلک نظر آئی ہے اس کے اندر، اور پھر مرزا انجینئر کو تو اس نے چپیڑ بھی بڑی ماری ہیں بہت سے موضوعات کے اوپر۔ تو مماثلت ان کے اندر ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر بھی اعتراض، پھر جو خارجی تھے ان کے بارے میں کیسا نرم رویہ ہے اس کا، اور پھر صوفیوں کے اصفیہ جو ہیں ان کے بارے میں کیسی بکواسیات، امام غزالی کے اوپر بھی اعتراض، پھر امام غزالی نے جو کتاب لکھی اس کے تو اس نے تعریف کیا، لیکن انجینئر نے امام غزالی کے اوپر بکواسیات کرتا ہے بیٹھ کر۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پر یہ کئی دفعہ آپس میں گلے مل رہے ہوتے ہیں مودودی اور انجینئر،
اور کئی دفعہ مودودی جو ہے وہ انجینئر کو چپیڑے مار رہا تھا پکڑ کے. تو اب دیکھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے اوپر بھی بکواسیات کرنے سے یہ لوگ باز نہیں آتے. اور مودودی اپنے زمانے کا انجینئر تھا، جو مرزا آج کر رہا ہے وہی جو مودودی ہے یہ پہلے کر گیا ہے. باقی انشاءاللہ اب اس کی کتاب جو ہے نا خلافت و احسان بھائی، ملوکیت. جی جی عثمان بھائی. ہم، اچھا سوال یہ تھا، جب یہ بکواسات اس نے کی ہیں اور کھلم کھلا اس نے صحابہ پہ تان کیا ہے، تو اس وقت یہاں حکومت میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا، یہاں ہسٹری آپ کو معلوم ہو کہ کوئی پکڑ نہیں تھی، جبکہ اس دور میں تو بڑی زیادہ شدت سے پکڑ بھی ہوا کرتی تھی اور علماء کی گرفت بھی ہوا کرتی تھی اور کیسز وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے. آج کل تو جو علماء کی وہ عزت نہیں رہی، وہ بالکل. ان چوروں لٹیروں کی وجہ سے وہ عزت وہ نہیں ہے. تو تب کیا کچھ ایسا رد نہیں ہوا تھا اعلانیہ طور پر اس کو گرفتاری کی جاتی یا کچھ کہا جاتا؟ عثمان بھائی بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نا ایک واقعہ ذکر کیا مودودی کا کہ اس وقت نا علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی جیل میں آئے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب مودودی کو جیل میں لایا گیا نا تو اس کو جس طرح وہ گدھے کو کان سے پکڑا ہو تو وہ گدھا پیچھے کی طرف نہیں جاتا. کہتے ہیں مودودی اس طرح پیچھے جا رہا تھا. تو علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب کہتے ہو سیدھا ہو جڑا بن، یہ دین تے کام کر کے ہیں تو پھر جڑا بن، ڈرنا کدی گلوں پہ ہمیں. تو یہ تو ان لوگوں کے حال تھے. گیا تو ہے یہ جیل میں مودودی. اب مزے والی بات اس کے اندر یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا یہ بانی ہے جو آج جماعت اسلامی چل رہی ہے نا، اور مودودی صرف میٹرک پڑھا ہوا تھا. تو قرآن پاک کی تفسیر بھی اس نے کی ہے، اور دیکھیں کہ اور بھی کئی معاملات کے اوپر قلم اٹھایا ہے. پیسہ تو بڑا ہے ان لوگوں کے پاس. یہ بھی وہی طاہر القادری والا کام ہے کہ تحقیقات علماء اور مفتیان کرتے ہیں اور اپنی طرف انہیں منسوب کر کے لکھ دیتا ہے یہ. تو مودودی کا بھی یہی کام تھا. یعنی کہ اس کو جیل جب ہوئی ہے تو وہ کوئی اسپیسیفک کیس تھا کوئی؟ جی اسی طرح ہی مسلمانوں نے کیس تو اس کے اوپر کرائے ہوئے تھے. اس طرح انجینئر کے خلاف کیس ہیں تو اس طرح اسی کے خلاف بھی کیس ہوئے تھے. ہم، وہ جو اس نے اپنے پہلے وہ دیباچہ لکھا ہے، یعنی کہ پہلا پیج ہی میں نے پڑھ کے سنایا، اس کے اندر تو کہہ رہا ہے کہ بعض فتنہ جو حضرات نے میری کتابوں سے عبارات سے غلط مطلب نکالا ہے. ابھی دیکھیں کہ جو عبارات اس نے لکھی ہیں یہ اس کے بقول اس نے وہ عبارتیں صحیح کر کے لکھی ہیں، تو پہلی ایڈیشن میں عبارتوں کا کیا حال ہوگا وہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. ہم، ایجنٹ تھا پورا حساب یہ تو سے پھر. نظام بھائی، اچھا اس بالکل کے بالکل جو یہ جی اس صرف ایک چھوٹی سی بات کروں نا، اس کے جو دوسرے دو استاد ہیں، ایک مولوی سعد جنمی اور حافظ زبیر علی زئی، تو ان کا بھی تھوڑا بہت آپریشن جو ہے وہ ساتھ ہی اگر شروع کرتے تو کیا ہی بات ہوگی. کیا خیال ہے؟ عظیم بھائی وہ جو ساکہ فیصل آبادی ہے نا اس ہاں کی جی. تو سمجھے جو آپریشن ہے نا وہ تو ویڈیوز کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ کتب کے اندر تو اس نے اتنا کوئی خاص کام کیا نہیں. وہ ویڈیوز کے اندر ہی جو بکواسیات اس نے کی ہیں تو اس کے متعلق ہی ہے کہ ویڈیو وغیرہ اکٹھی کی جائیں تو پھر سنا کے تو اس کے منہ بوئی کے ریکارڈ کر لیا جائے سارا نظام نا. جی جی. تو باقی میں نا نیکسٹ نا تب سے انشاءاللہ جی جو اس کی کتاب ہے نا مودودی کی، کیا نام ہے اس کا، خلافت و ملوکیت، اس کے اندر جو جہان کا اس نے جھوٹ بولا ہوا ہے نا انشاءاللہ وہ ایکسپوز کریں گے. تو انشاءاللہ وہ میں ڈاؤن لوڈ کر کے تو اس کے اوپر تیاری کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ نا اس کے اوپر وہ بھی کلام کریں گے ہم. ٹھیک ہو گئے. چلے میں نا اب تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہوں گا. میں بس انتظار کر رہا تھا کہ آپ کا یہ کتاب والا ٹاپک ختم ہو تو پھر ہی جاؤں. تو ابھی تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. ٹھیک. جی ٹھیک ہو گیا، السلام جزاک اللہ علیکم. خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. جی آصف بھائی ملی عبارت کو وہی نہیں؟ نہیں علامہ ذہبی کے حوالے سے تو نہیں مجھے ملی، ویسے یہ عبارت موجود ہے لیکن علامہ ذہبی کے حوالے سے نہیں موجود. وہ میں دیکھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا کام بھی کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ تقدم فی علم تفسیر والاصول و جمیع العلوم.
علامہ ذہبی کے حوالے سے تو نہیں مجھے یہ مل رہی. تقریباً یہ حوالہ جو ہے نا یہ چند ایک کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن علامہ ذہبی کی کوئی کتاب اس طرح کی ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی جس کے اندر یہ حوالہ موجود ہو. میں صحیح ہو. دیکھ رہا ہوں بہرحال اگر مجھے مل جاتی ہے نا، یا مجھے اگر کل اگر کوئی حوالہ اس طرح کا مل گیا تو یعنی یہ حوالہ موجود ہے، لیکن یہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں علامہ ذہبی کے حوالے سے نہیں موجود. صحیح ہو گیا. اس نے ہاں مدودی جی، نے تو حافظ ابی کی طرف سے کہا ہے نا اس کا. میں بس وہ دیکھ رہا ہوں، میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجھے مل جائے تو یہ میں اس کو جو ہے نا ابھی پیش کر دیتا ہوں. اس کی اپنی ہی جو اور کتابیں ہیں نا، بس اس کے اندر یہ تقریباً زیادہ جو کتابیں ہیں وہ اس کی اپنی ہی ہیں، یا اس کے اپنے جو چھوکرے تھے نا اس کے تیمیہ کے، انہوں نے ہی یہ تقریباً یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن علامہ ذہبی کے حوالے سے ابھی تک جو ہے نا وہ ایک بھی میرے سامنے، میں نے جتنی بھی تقریباً کوئی 20-25 کے قریب کتابیں میں نے ابھی تک دیکھی ہیں، لیکن ابھی تک ان میں یہ والا نہیں ملا. صحیح. حافظ ابی جو جی ہیں آصف بھائی یہ بھی تو ابن تیمیہ کے شاگردوں میں ہی آتے ہیں نا. ہاں، لیکن مجھے اس کی تفصیل نہیں اتنی پتہ مجھے. کیونکہ جہاں تک میں نے یعنی کہ پڑھا نا تو ابن تیمیہ کے آگے شاگردوں میں ہی آتے ہیں حافظ ابی جو ہیں. لیکن حافظ ابی کا الگ یعنی کہ وہ اسٹیٹ پر تھے، اور یہ جو ہے یہ وہ خارجیوں والی روش کے اوپر تھا ابن تیمیہ. یہ بڑی جگہ سے جوتیاں پڑی ہیں. میں نے نا آج سے تقریباً سمجھنا کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے. ہاں جی تقریباً 14 سال کا تھا تب میں. ہاں 10 سال پہلے کی بات ہے آج سے. اس کے اوپر نا میں نے پوری کتاب پڑھی تھی ایک. اسے بڑی جگہ سے جوتیاں مار کے نکالا گیا تھا ابن تیمیہ کو. یہ جو اس کے شاگرد لے پھیلے ہیں نا جی یہ ابھی ایسے نہیں تک پھیلے. میں نے نا کافی ساری جو ہے نا میں نے یہ دیکھ لی ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ مجھے نہیں اس کا مل سکا کہ علامہ ذہبی نے یہ کوئی اس طرح کی بات کی ہے. اب یہ ہے کہ یہ اس کی جو ہے نا وہ جو حدیث علیہ قال خدا ولیکن جی السلام علیکم. وعلیکم. جی صاحب بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. بھائی کیا ڈسکشن چل رہی ہے اس براڈ پہ، کیا موضوع ہے؟ ابھی فی الحال ایک لیکچر سے فارغ ہوئے ہیں ہم مودودی کی کتاب کے. آپ اپنا ذرا جی تعارف کروائیں ہمیں. آپ نے کیا لکھا ہوا ہے؟ تمام مودودیوں اور مرزائیوں کو دعوت عام. جی جی بالکل. تو کیا دعوت عام دے رہے ہیں سر آپ؟ فتنہ مودودیت، وہ آپ نے اوپر والی لائن پڑھ لی، نیچے نہیں پڑھا. فتنہ مودودیت اور فتنہ جہلمی میں مماثلت دونوں اہل سنت کے نظریات سے ہٹے ہوئے گمراہ اور گستاخ ہیں. دونوں صحابہ اولیاء پر طعن کرنے کے حوالے سے ایک جیسے گستاخ ہیں. اور جو مرزائی ہیں وہ کیا ہیں؟ مرزائی احمدی؟ دونوں، مرزائی مرزا انجینئر جہلمی جو ہے اس کے ماننے والے مرزائی ہیں، اور مرزا قادیانی کے ماننے والے جو بڑے مرزا کے ہیں وہ قادیانی ہیں. اوکے. جی تو تو آپ اگر چھوٹے آپ، مرزا کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ نہیں سر بڑے مرزا کا. بڑے مرزا کا اسٹوڈنٹ ہے. اچھا اچھا. عثمان بھائی جی پھر آ جائیں. گالیاں شالیاں دینی ہیں آپ نے؟ نہیں نہیں اللہ پاک معاف فرمائے، ہم تو گالیاں دیتے ہی نہیں ہیں جناب. ٹھیک ہے. ہم تو اچھا کتابوں آپ سے کچھ کرتے ہیں. جی سر. بڑے مرزا، اچھا جی سر. مرزا قادیانی کو کیا مانتے ہیں آپ؟ سر آپ اپنا سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا. سوال کیا تو ہے کہ آپ کیا مانتے ہیں؟ سر کون سے والے مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ بڑے مرزا. بڑے مرزا صاحب کو سر میں لانتی مانتا ہوں. فیضان بھائی غلط ریفر کر رہے ہیں آپ.
سر لعنت ایک بیسیکلی ہماری جماعت میں نا ایک دعا ہے، تو میں تو مرزا صاحب کو جو ہے وہ دعائیں دیتا ہوں لعنتی سمجھ کے. ہلو یہ جو چھوٹا مرزا نا، اس کے مذہب میں بھی دعائیں. سر میرا تو سرکاری مسلمانوں کو اوپن چیلنج ہے کہ مجھے غلط ثابت کر دیں. میں مرزا صاحب کی جو مسیح ماؤد مرزا غلام احمد صاحب ہیں ان کی تعلیمات سے، ان کی بک سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اور میں ان کو پڑھتا ہوں اور ان سے بہت زیادہ سبق حاصل کرتا ہوں. ہلو بھائی چپ ہو نہیں گئے آپ سارے، نہیں کیا نہیں ہوا؟ نہیں، ہم نہیں آپ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. ہم آپ کو بھائی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں غلط ثابت کر سکتے آپ کو. کیوں سر؟ یار یہ آپ سارے سرکاری مسلمان جو ہیں جب بھی کوئی بھائی ثابت ہمارا غلط ثابت ہمارا کریں گے نا، غلط ثابت کریں گے تو نشان ہو جاتا ہے کیا ہو مرزا جاتا ہے؟ صاحب کا نا، بڑے مرزا صاحب کا نشان ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کو بہت ساری دعائیں دینی پڑ جاتی ہیں. گالیاں، مطلب دعائیں، آپ گالیوں کو دعائیں کہہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں، ان کی بھیا ڈکشنری میں تو آپ میرے سے لاجیکل کتابوں سے، کسی بھی مرزا صاحب کی کتاب سے یا کسی بھی کتاب سے آپ میں سے ڈسکشن کریں، مجھے غلط ثابت کریں، میں مرزا صاحب کو فالو کرنا یا ان کو پڑھنا یا ان سے متاثر ہونا چھوڑ دوں گا. آپ تو چپ ہی کر گئے، ایک سوال کیا اس کے بعد آپ بھاگ گئے. جی جی ایسے ہی ہے. تو وہ یہ ہے، غلط ثابت کیا کرنا ہے، ہم آپ کو ان کو اچھا ثابت کرتے ہیں بھائی، غلط نہیں ثابت کرتے. مرزا میں بھائی صاحب اپنی جو بات ہیں، کر رہا ہوں، مرزا صاحب تو ہیں ہی اچھے. جی جی ان کو اچھا ہی ثابت کرنے لگا ہوں. آپ نا ان کا نشان نمبر 85 ہمیں سنا دیں بس، وہ اچھے سر سے سنا دیں بس. میں آپ کی براڈ پہ آیا ہوں، براڈ پہ لگانا آپ نے، پڑھنا آپ نے، اس کی جواب میں آپ کو دے دوں گا. اگر نہیں کبھی میں بھائی اتنا براڈ نہیں، اوپن کروں. اتنا نہیں ہے بھائی صاحب کتاب کے ہم لگائیں بھی. یا تو نا کوئی بندہ آئے بھائی ریئل میں، تو پھر بھی ہے. آپ کو پھر کیا ملتا ہے یار. بھائی تو میں آپ کو کیا ریئل میں بندہ نہیں لگ رہا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے میری آواز ٹھیک نہیں ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی نہیں یار، چک کے رکھو کام. فیض بھائی دی براڑ تے جا کے نا اینی کام چک کے رکھو. اتنے واہ فیض بھائی دی براڑ تے واہ ایک شغل لگتا رہتا ہے. جتھے کام بھائی میں چل رہا ہے نا اتھے اتھے صحیح رہتا ہے. جہاں پہ یہ کام چل رہا ہے نا وہاں پہ اچھا رہتا ہے. بھائی یہاں پہ نہیں چل سکتا یہ کام، وہ تو نہیں پھر براڈ ہر گر گئی ہے. بروڈ کا ماحول نا، ہر بروڈ کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. ہوں، ایک جگہ سے ہی آواز آئے نا تو زیادہ ٹھکتی ہے منجی. اچھا چلیں بھائی، وہ براڈ تو میں اسی پہ تھا لیکن وہ براڈ گر گئی ہے، تو پتہ نہیں کیا ہوا، کسی نے شاید کوئی رپورٹ ماری ہے. تو میں نے کہا آپ کی براڈ ہے تو دیکھ لیں کہ اگر کسی میں کوئی ہمت ہے تو بات کر لیں. یہ تو ہے کہ وہ رپورٹیں تو ضرور مار رہے ہوں گے، ان کو تکلیف بڑی ہو رہی ہے. انہوں نے پہلے ہمارے اکابرین کی تصاویر لگا کے وہ توہین، اور پھر وہ جناب کبھی دم درود شروع کر دیتے تھے، کبھی کچھ شروع کر دیتے تھے. اب ان کے اپنے لفنگوں کی لونڈوں کی بنی ہوئی ہے نا، آئی ڈیز بنی ہوئی ہے، تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. میں نے نا آج نادر کی ایک کال ریکارڈ کی ہے جس میں وہ نا لعنت کو نا ایکسپلین کر رہا ہے کہ لعنت ایک دعا ہے، کسی بھائی کو چاہیے اور اس نے اپنی براڈ پہ لگانی ہو تو وہ میرے سے لے سکتا ہے. نادر کی ریئل آواز میں، نادر کی براڈ پہ جا کے. پرسنل میں سینڈ کریں تو بھائیوں کے، پھر لگائیں گے ہم. پرسنل میں کیسے؟ یہاں پہ ٹک ٹاک پہ کیسے سینڈ کروں؟ میسج میں جا کے؟ نہیں ہاں ٹک ٹاک پہ میسج بھی جائیں، یا آپ اپنی ٹک ٹاک پہ لگا لیں، ہم آپ کی ٹک ٹاک سے لے لیں گے. چلے میں نا ابھی شام کے گھنٹے تک لگاتا ہوں. نادر کی نا اپنی کال میں وہ کہہ رہا ہے جی بالکل میں یہ مانتا ہوں لعنت ایک دعا ہے. بس وہ مفتی ان کا تو نا، مفتی مفتی کالوں، مبشر کالوں، اس نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے.
تو باہر کے بندے ہیں نا، یہ تو نادر تو ان کا مطلب ہماری جماعت کا بڑا مشہور بندہ ہے نا، تو نادر بھائی خود مانے ہیں کہ لعنت دعا ہے. یار ویسے جو فیض بھائی نے وہ ناظر تیار کیا ہے نا، اخیر ہے. اور آپ کی آواز بھی جو ہے وہ ان سے کافی ان کے بندوں سے میچ کر رہی ہے. بھائی میں بھی بڑا مشہور بندہ ہوں. اب آپ کو میں نہیں اپنی آئیڈینٹی بتا رہا تو چلیں چھوڑیں. میری بھی جو پرانی آئی ڈی ہے نا اس کو بھی رپورٹ پڑھ کے نا بلاک کروایا ہے، یہ میں نے نہیں بنائی ہے. ایک ناظر اور ایک وہ چاچا بنا، کیا نام ہے اس کا چاچے کا؟ جو جا نہیں اینکوں والا، بشارت. بشارت ہے، ججا ہے، نادر ہے، طلت ہے، یہ سارے ہمارے جماعتی بھائی ہیں. بشارت کی اخیر انہوں نے بشارت بھی اخیر پیروڈی اچھی کر رہا ہے، اور ناظر بھی. بشارت کی اچھا پھر اس پلاٹ پہ نہیں وہ کام ہو سکتا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں جاؤں یہاں سے، دفعہ ہو جاؤں؟ نہیں، آپ بیٹھے ہیں، کوئی آپ کا کوئی اپنا سوال ہے اس حوالے سے، یا کوئی آپ کو اور کوئی انفارمیشن دینی ہے کہ آپ کی وجہ سے ان کو کیا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، یا وہ تل ملا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ بتا دیں. سر ہماری جو بھی کوئی آئی ڈی بنتی ہے، میری کو میرا خیال ہے کوئی ہفتہ 10 دن ہی چلتی ہے، بس یہ بتا سکتا ہوں آپ کو. ابھی یہ بھی نئی آئی ڈی ہے تو میرا خیال ہے کوئی 10 ایک دن چلے گی، اس کے بعد بلاک ہو جائے گی. تو یہ بلاک کیسے ہو رہی ہے کہ اتنی رپورٹ مارتے ہیں یہ لوگ؟ سر یہ بھی جیسے میں آپ کی لائف پہ بیٹھا ہوں نا، ہوں اور اگر میرے فالوور اچھے ہوں، کوئی 1000 2000 4000 فالوور ہوں، تو نیچے سے میں رپورٹ ماروں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جب آپ مجھے لائف پہ اٹھا لیں گے اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بے شک میں میوٹ کر کے بیٹھا ہوں، 3.5 سے 4 منٹ تک آپ کی 2 دفعہ براڈ گرے گی، میں آپ کی براڈ گراؤں گا، اس کے بعد آپ کی آئی ڈی بلاک ہو جائے گی. تو تو اپنے پلیٹ فارم پہ رہے نا ان آئی ڈی سے، سوری کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے پلیٹ فارم پہ رہے. جب یہ آئی ڈی یوز کرنی ہے تو اپنے پلیٹ فارم پہ رہیں. سر پلیٹ فارم پہ تو رہتے ہیں نا، لیکن اب پتہ تو کوئی نہیں نہ چلتا. اب جیسے میں بھی کوئی کسی براڈ پہ بیٹھا ہوں اور میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اور نیچے سے ابھی یہ میری آئی ڈی نہیں ہے، نیچے ہمارا کوئی جماعتی بھائی سن رہا ہے، وہ میری باتیں سن کے مجھے رپورٹ مارے، کوئی 20-25 لوگ کٹھے مارنا شروع کر دیں، تو وہ میری آئی ڈی پھر میرا خیال ہے اسی ٹائم بات کرتے کرتے کوئی پتہ نہیں، ابھی آپ کی براڈ بھی بات کر رہا ہوں تو بین ہو جائے. نہیں، ادھر تو 7 بندے ہیں. جی بھائی چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ سے مل کے بہت اچھا لگا. آپ جو کام ہاں، کر رہے ہیں بہت اللہ پاک شکریہ. آپ کو کی ہمت، اپنے مقصد میں آپ قائم رہیں. آپ کی ویسے میں نے دیکھی ہے، آپ بھی تھے نا فیض بھائی کی آئی ڈی پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے، کہ نہیں؟ کیا کہا؟ میں نے کہا یہ اسسٹنٹ سرجن کے نام سے میں نے دیکھی ہے کافی براڈ میں بھائی آئی ڈی. جی میں ہی ہوں وہ. جی تو چلیں بھائی، چکر لگتا رہے گا، میں فالو کر لیتا ہوں آپ کو. اگر آپ کا کبھی دل کرے مجھے اوپر لینے کا، کوئی احمدی بھائی بیٹھے ہو یا کوئی میرے سے سوال کرنا چاہتے ہو ہماری جماعت کے بارے میں، تو آپ مجھے اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اوکے بھائی، خیال اوکے رکھیے جی، گا اپنا. اوکے، بہت شکریہ. اوکے، اللہ حافظ. بہت شکریہ. جی فیضان بھائی. جی قبلہ استاد محترم. اچھا، یہ جو اس نے بدبختیاں کی ہیں، اور انداز تو وہی ہے، چیزیں بھی وہی ہیں جو مرزا انجینئر کر رہا ہے، اور کسی کو بھی وہ خاطر میں نہیں رکھ رہا. ہاں، جیسے اس نے ابن عبد الوہاب نجدی کو ماننا ہوا ہے مجدد، اور ایسے ہی آگے وہ ابن تیمیہ کو ماننے والے ہیں، اس نے بھی ابن تیمیہ کو ماننا ہوا ہے. تو یہ سارا یہ کہنے کہ جس طرح اس کو چلایا گیا، وہ کتابی شکل میں چلایا گیا، اس کو ویڈیو کی شکل میں چلایا جا رہا ہے. تو بالکل پیٹرن صحیح وہی ہے. ہے، انداز. اور وہ
हाँ वही है। تقویۃ الایمان کی تعریف کر رہا ہے، جس کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ جس کا نام محمد احمد ہو وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے، معاذ اللہ۔ یہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ بڑی کمال کتابیں لکھی ہیں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ ان کے کام ہے۔ ہوں مرزا انجینئر میں دیکھ لیں، تقویت الایمان کو وہ اپنے پمفلٹ میں لکھ کے نا اس کی عبارتوں کو گستاخانہ کہا ہے بس، اب انہی عبارات کو لے کر ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے، اسی کا دفاع بھی کر رہا ہے، اس کو ٹھیک بھی کہہ رہا ہے، اور وہی جملے ادا کر رہا ہے جو اس میں لکھے ہوئے بالکل ایسا ہی ہے، یہ تھوک کر چاٹنے والے بندے ہیں یہ سارے نا۔ ہیں۔ یعنی کہ یہ میرے خیال سے نا وہ چیز پلان کرتے ہیں کہ جب ہم نے شروع کرنا ہے نا معاملہ کچھ بھی، تو پہلے وہ چیزیں بتا دینی ہے جو کہ اختلافی بھی ہوں، ان سے انکار کر دینا ہے، پھر آہستہ 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 ان چیزوں کو پکڑنا بھی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ آیا تھا نیا نیا، میں فرقہ واریت کو ختم کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، حالانکہ سب سے زیادہ فرقہ واریت پھیلائی اس شخص نے ہے، یہ جونیئر جیلمی نے۔ ہوں فرقہ واریت تو اصل مشن تھا نا، دوسروں سے پھیل نہیں سکی، دور اور تھا، مرزا قادیانی پھیلا سکا، اس میں کامیاب ہوا کیونکہ وہ انگریز کا دور تھا، انگریز کا پٹھو تھا، اس کو طاقت حاصل تھی۔ اس کو بھی اس دور میں لانچ کیا گیا یا بولنے کی اجازت دی گئی جب ہر طرف سے بھائی اس کو سپورٹ حاصل تھی کہ بھائی کھلم کھلا تم جو ہے وہ حرامزادیاں کرو، جب تم پہ کیس ہوگا اور اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر کے پیش کر دو، ہم قبول کر لیں گے۔ مرزا قادیانی بھی یہی کرتا رہا، اس کے اوپر تھوڑے کیس ہوئے، بڑے کیس ہوئے، وہ ان کیسز کے حوالے سے جاتا تھا عدالت میں، ایک طویل گڑتا تھا، گڑ کے کہہ دیتا تھا یہ معاملہ ہوا ہے، قبول ہو گیا، اس کو چھوڑ دیتے تھے، وہ پری پلان تھا۔ آج صبح کافی جو بندی بھی 3 4 آئے ہوئے تھے، مرزا انجینئر کے ماننے والے بھی آج کنٹینیو آتے رہے ہیں، پیر والے دن، اتوار والے دن یہ پتہ نہیں اور سیکس کرنے جاتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، پیر والے دن ایسے ہی یہ نکلے ہیں نا۔ لیکن وہ قاسم بھائی کی براڈ پہ جو آتے ہیں نا مرزائی، یہ سب سے زیادہ مرزائی قاسم بھائی کی روڈ پہ آ کے ٹپکتے ہیں۔ فیضان بھائی ہماری براڈ پہ اگر کوئی مرزا انجینئر کے ماننے والا آتا ہے نا تو وہ پھر بھی اتنی گستاخیاں یا اتنی جہالت نہیں پھیلاتا۔ قاسم بھائی کی براڈ پہ جو مرزائی آ رہے ہیں نا وہ انتہائی بدتمیز قسم کے، اور انتہائی یہ دیکھیں دیوبندی مرزائی نیچے سارے ان کو، رشید گندگو جو ہے اور اتنا اس کو یہ نفرت کرتے ہیں، رشید گندگو جو اعلیٰ حضرت خود کو کہتے ہیں، اس کو دیوبندی اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اتنی نفرت ہے، نیچے اس کو کالا حضرت لکھتے ہیں۔ اچھا مرزائی آتے ہیں نا تو کوئی سلجھا ہوا کوئی بالکل آتا ہے ہمارے پاس، بالکل ایسا ہی ہے۔ قاسم بھائی کے براڈ پہ ایسے آتے ہیں عقل سے ہی پیدل، اتنے زیادہ، اور مجھے لگتا ہے وہ زیادہ طور نا وہ کم عمری میں وہ گلف میں گئے بیٹھے ہوئے ہیں، عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہالت کی نظر عربیوں کے یا دوسرے ایسے خارجیوں کے پاس رہ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں نے دیکھا ہے کہ گلف میں جانے والے لوگ نا
بہت زیادہ تعداد میں شکار ہوتے ہیں خارجیت کا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عثمان بھائی مجھے پھر اجازت دیں یار، وہ اتنا کام ہی ٹھیک ہے. پڑا ہے تو تھک گیا ہوں آج تو بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت باقی دے. انشاءاللہ وہ جو، آمین آمین جزاک اللہ، وہ کتاب نا میں نے منگوا لی ہے، گستاخ کون مناظرہ، وہ حنیف قریشی کا اور طالب الرحمان کا. تو وہ ریفرنسز وغیرہ نکالتے ہیں وہاں سے نا، عقیدہ وحدت الوجود کے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جناب، مجھے اجازت دیں. وہ اچھا بابر حوالے بھائی آپ نے مجھے نا پھر وہ آپ لنک، جی جی وہ حوالے جو اس دن پڑھے تھے تو آپ نے کہا تھا میں نے آصف بھائی کو سینڈ کر دیے ہیں. تو آپ نے نا وہ سینڈ، مجھے آصف بھائی بتا رہے تھے نہیں سینڈ ہوئے آپ سے. کون سے والے حوالے؟ وہ دیوبندیوں کے ہم آپ نے ترتیب سے پڑھے تھے نا. نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے کون سے والے تھے پھر. میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہے. چلے میں آصف بھائی کو کہتا ہوں، وہ ان کو یاد ہوگا جب وہ آئیں گے نا، پھر دوبارہ سینڈ کر دینا آپ. جی ٹھیک ہو گیا، میں نکال کے کر دوں گا سینڈ، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا بابر بھائی یہاں موجود ہیں یہاں پر؟ وہ نا مطلب ریکارڈنگ لگا کے مجھے لگتا ہے وہ چلے گئے ہیں اس ٹائم. وہ پھر چلے جاتے ہوتے ہیں تو ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے، واپس آتے ہیں تو پھر وہ روک کے ریکارڈنگ تو اپلوڈ کر دیں گے. صحیح ہوگا، چلیں ٹھیک ہو گیا. عثمان بھائی اجازت دیں جی، پھر سلطان بھائی جزاک اللہ جی، السلام میں آپ کو علیکم لنک ورحمۃ سینڈ کر اللہ. دوں گا. جی ٹھیک ہو گیا، وعلیکم ٹھیک. السلام. السلام علیکم کاشف بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار ادھر وہ سو گیا ہے اپنا قاسم. اور وہ سو ہی جاتے ہیں، لگا کے پروٹ سو جاتے میں ہیں. بھی سو گیا تھا، مجھے بھی نیند آ گئی تھی. ادھر عثمان سویا ہوا ہے؟ نہیں
यार वैसे उसकी आईडी पे बड़ी ट्रैफिक आती है। जी जी जी, उनका मसला ये है, उनकी रिपोर्ट्स भी रोज़ाना ही बजती हैं, रोज़ाना ही उनका ब्रॉड रोज़ाना गिर जाती है रिपोर्ट्स की वजह से। अच्छा जी जी, आज आज नहीं गिरी मेरा ख्याल